دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ آیت کریمہ میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور ہم کو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مومنو، ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ سلام کیسے کرتے ہیں آپ کو، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ جب حضرات صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاتے تھے تو سلام پڑھتے تھے، سلام بھیجتے تھے، اے نبی آپ پر سلام۔ یہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن آپ کے اوپر صلات کیسے بھیجی جاتی ہے، درود کیسے بھیجا جاتا ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم، آپ سکھا دیجئے۔ یہ سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر میرے اوپر درود بھیجنا چاہتے ہو، صلات بھیجنا چاہتے ہو، تو یہ اللہ سے کہا کرو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ ہے درود۔ درود میں اللہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے۔ علماء اس کی تحقیق میں اور اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ کسی بندے کے اختیار میں اور کسی بندے کے بس میں اور طاقت میں نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، صلات بھیجے۔ اسے اللہ ہی سے کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہم سے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو، تم نبی پر صلات بھیجو۔ اللہ کے نبی ہم کو سکھا رہے ہیں کہ تم اللہ سے کہہ دینا اے اللہ آپ ہی بھیج دیجیے، ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس ایسی صلاحیت نہیں، ہمارے پاس ایسی استعداد نہیں، ہمارے پاس ایسی قوت نہیں، ہمارے پاس وہ چیز موجود نہیں۔ یہ تو آپ ہی بھیج سکتے ہیں
اس لیے اے اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما دیجیے۔ یہ ہے درود۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک انسان پر، مسلمان پر زندگی میں ایک بار درود شریف کا پڑھنا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لہذا پوری زندگی میں کم از کم ایک بار ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صلات بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی مجلس کے اندر تذکرہ ہو رہا ہو تو مجلس کے اندر کم از کم ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود کا بھیجنا واجب ہے، اور اس سے زیادہ اگر کرتے ہیں، یعنی بار بار آپ کا نام آ رہا ہے، بار بار آپ کا تذکرہ آ رہا ہے، تو کم از کم ایک بار تو واجب ہے، اس سے زائد اگر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے فضیلت ہے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر ہو، جب بھی آپ کا اسم گرامی آئے تو وہاں پر درود بھیجا جائے، چاہے چھوٹا سا چھوٹا درود شریف ہو۔ درود بہت سارے ہیں، بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں۔ ایسے موقع پر کم از کم اتنا پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا درود ہے۔ چنانچہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، مجالس میں تذکرہ ہوتا ہے تو اس صورت میں اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اتنا بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اب ہم بیٹھے بیٹھے اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ جب آپ کا نام آئے اور اس کے ساتھ ہم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور درود شریف پڑھ لیں تو اس کی وجہ سے ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے درود کی برکت سے اللہ 10 دفعہ ایک پر رحمت نازل فرما دے۔ اگر کوئی آدمی زیادہ پڑھتا ہے، کوئی 100 دفعہ پڑھتا ہے، اب اسی کے لحاظ سے اس کے اوپر رحمتیں نازل ہو گئی، اور جو اس سے زیادہ پڑھے گا اسی قدر اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جہاں بڑی ہولناکی ہوگی، جہاں بڑی شدت ہوگی، جہاں بڑی پریشانی ہوگی، ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے اور آپ کا قرب ہم کو نصیب ہو جائے تو اس صورت کے اندر ہمیں درود شریف کی کثرت کر لینی چاہیے۔ کم از کم روزانہ 100 دفعہ پڑھا کیجیے، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اہم ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں گے، اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے، اور پھر قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے دین اور دنیا کے تمام مسائل کا حل بھی اس کے اندر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت کعب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، میرا معمول ہے کہ میں بہت سارے وظیفے پڑھتا ہوں، بہت سارے اذکار پڑھتا ہوں، اور اس کے اندر میں ایک حصہ آپ کے اوپر درود کا بھی رکھا ہوا ہوں۔ بہت سارے اذکار اور وظائف کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتا ہوں، اور میں درود شریف جو آپ پر پڑھتا ہوں
وہ میرے دوسرے اذکار کے مقابلے میں پاؤ حصہ ہوتا ہے. تو کیا یہ آپ کے اوپر جو میں درود پڑھتا ہوں یہ کافی ہے؟ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اتنا بھی کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں اور اضافہ کر لو تو بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آدھا حصہ دوسرے اذکار پڑھ لیا کروں گا اور آدھا حصہ درود شریف پڑھ لیا کروں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اور اس میں اضافہ کر دو درود شریف کا تو بہتر ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں ایسا کرتا ہوں کہ دوسرے تمام اذکار تو پاؤ حصہ کر لیا کروں گا اور درود شریف 3 حصے پڑھ لیا کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن درود میں اور اضافہ کر لو تو بہتر ہے. اس پر ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر تو میں ایسا کرتا ہوں کہ بس درود ہی درود پڑھتا رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کر لو تو دین و دنیا کے تمام مسائل کے لیے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. اس لیے بھائیوں درود شریف کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ لیا کریں یا کوئی خاص وقت مقرر کر کے اس کے اندر پڑھ لیا کریں. یہ ہمارے دین کی ضرورت بھی ہے، آخرت کی ضرورت بھی ہے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے بھی ضروری ہے اور اللہ کے نبی کے قرب کے لیے بھی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ دنیاوی مسائل کا حل بھی اس کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.